अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू किताब को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान वापस आया था। घर का हर फर्द एयरपोर्ट पे मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी रिमशा भी थी। मेरी आंखें आमना को ढूंढने लगी थीं, लेकिन इसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन हो गया। खैर, घर वालों से मिलकर रिमशा को गोद में लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रेहान, इसे मुझे दे दो, आपा की आवाज़ आई। तो फ़ौरन ही मैंने आमना का पूछ लिया, अम्मा आमना क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। रेहान, तो परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज़ रोज़ काम करती है, आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। घर तक कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता रिमशा से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल में अफसोस था। काश आमना भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं इसे देखे, क्या खाना ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आमना पहले ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा कि जाके मिल लूं, लेकिन नहीं। दूर से सलाम किया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरे दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त अहबाब मिलने आ रहे थे। आमना किचन से निकली ही नहीं। कभी किसी को चाय पेश कर रही है तो कभी खाना। मानो जो लग रहा था जैसे मुझे आमना कहीं कोई खोई नज़र आ रही हो। शाम हुई तो कुछ रश कम हुआ। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। सोचा आमना की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में लगी है। अभी उठा ही था कि अम्मा ने बुला लिया, रेहान मेरे पास आकर बैठ जाओ। अम्मा, मैं आमना से कुछ बात करके आता हूँ। इसे छोड़ो, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा काम करती है, आज ही करने लगी है। तो तो करने दो। शायद ये दूसरी बात थी जो आमना के खिलाफ मेरे दिल में लगी थी। सुबह जब आपा ने काम ना करने का सुनाया और अब अम्मा की बात पर मैं चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद अम्मा ठीक कह रही होगी। आखिर को वो मेरी माँ है, गलत कैसे हो सकती है। रात को जब सोने चले गए तो आमना से कुछ बात करने का मौका मिला। आमना, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बोला करती थी, याद है पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें ही चुप कराया करते थे। कभी बॉस से लड़ाई तो कभी मैडम इरम से। आमना और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। आमना मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी जब वो पहले दिन ही हम नौकरी पर आई थी। मासूम सी और बोलने पे पूरी तोते जैसी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आमना को कभी नहीं भूला। इसको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राज़ी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम एक हो गए। बस 1 माह के लिए ही मैं अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावतें और घूमने फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। रेहान, वो मैं बस इतना ही कहा था कि रिमशा ने रोना शुरू कर दिया और आमना उसको सुलाने लगी। मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह रिमशा के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। आमना, रिमशा को देखो, ये क्यों रो रही है। रिमशा की मुसलसल आवाज़ से आखिर मैं उठ ही गया। आमना, कहाँ हो? आमना, आमना। मैं रिमशा को लेकर बाहर निकला तो फिर से आमना को किचन में पाया। चने कम पड़ गए हैं आमना, चने ले आओ। अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर खड़ा रह गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सवाए आमना के। आमना ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। देखो, तुम्हारे सब बहन भाई साथ मौजूद हैं। अम्मा, आमना कहाँ है? रिमशा को भूख लगी है। लाओ, इसे मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर आमना किचन में अकेली और पूरा ख़ानदान, जिसमें कम अज़ कम 20 लोग होंगे, खाने में मसरूफ़ थे। अम्मा तो कह रही थी कि आमना कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था, फिर ये क्या था? आमना, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद ये बात किसी को भी मेरी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती। आमना का बस एक ही काम था कि वो हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था आमना इतनी चुप क्यों हो गई है।
میرے گھر میں آ جانے کے بعد آمنہ میں پھر سے کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں۔ شاید میرے جانے کے بعد سب اس پہ حاوی ہو گئے تھے، تبھی وہ تھوڑا سا سہم گئی تھی۔ مگر وقت گزرتا رہا، اب وہ کام چھوڑ بھی دیا کرتی جب مجھ سے کہہ دیتی، اور میں خوشی سے اٹھ کر اس کی مدد کر دیتا۔ آج اماں کی آواز آئی کہ آمنہ ناشتہ بنا دو، راحیلہ آئی ہے۔ راحیلہ میری آپا کا نام تھا، جن کی شادی ہمارے گھر کے قریب ہوئی تھی، چچا کے گھر۔ آپا تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ آمنہ کی کمر میں شدید درد تھا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں گئی اور ناشتہ تیار کرنے لگی، کیونکہ رمشا ابھی سو رہی تھی۔ اسی لیے میں آپا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آپا ہم سب بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی، ہم سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ راحیل پلیز دسترخوان لگوا دو، میرے ساتھ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور آمنہ کی مدد کرنے لگا۔ یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی۔ جب سب ناشتے سے فارغ ہو گئے، آمنہ بھی رمشا کو لے کے کمرے میں چلی گئی۔ تب آپا نے مجھ سے ایک بات کہی کہ دیکھو، میں تم سب کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ سب خوش رہو، لیکن میری کچھ نصیحتوں پہ عمل کرو تو تم سکھی رہو گے، آگے تمہاری مرضی ہے، تم پر جبر تو نہیں کر سکتی۔ جی آپا بولے، آپ کو معلوم ہے ہم سب بہن بھائی آپ کی اور اماں کی بات کو ضرور اہمیت دیتے ہیں۔ ریحان، تم اپنی بیوی کی مدد ضرور کیا کرو، لیکن اس حد تک جب تک تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اچھا تو نہیں لگتا کہ تم برتن اٹھا رہے ہو اور خواتین والے کام کر رہے ہو۔ جو عادت ہم آج اس کو ڈالیں گے، کل اسے یہی عادت بن جائے گی۔ جو اس کے کرنے کے کام ہے، اس کے کرنے کو آخر کار آہستہ آہستہ کر ہی لے گی، لیکن اگر عادت بن گئی تو پھر تمہیں ہمیشہ ہی اس کی مدد کرنا ہوگی۔ سوچ لو۔ آپا کی بات میرے دل کو لگی۔ دل گزرتے گئے، آمنہ مسلسل کام میں لگی رہتی۔ کبھی میرا دل چاہتا تو رمشا کو دودھ بنا دیتا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس دوسرے ملک جاؤں، کیونکہ میں میک اپ کمپنی میں جاب کرتا تھا، تبھی اسی حوالے سے گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ بہت اچھا کما لیتا۔ وقت گزرتا رہا، سب کچھ نارمل تھا، میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آمنہ کیا کرتی ہے۔ جب میرے 3 بچے ہو گئے تو گزارا مشکل ہو گیا۔ میری 2 بیٹیاں تو اسکول جایا کرتی تھی، لیکن بیٹا ابھی چھوٹا تھا۔ تبھی میں نے اور آمنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں آمنہ نوکری کر لے اور میں گھر بیٹھے اپنی چیزوں کو سیل کروں گا۔ آپا سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس کی حامی بھر دی۔ کہا ٹھیک ہے، بس اماں کو مت بھول جانا۔ میری تو خواہش تھی کہ اماں کو ساتھ لے جاؤں، لیکن اماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ اب زندگی بے حد مصروف تھی، میں پورا دن شام تک آرڈر لیتا اور اس کو دوسری جگہوں پہ بھجوا دیتا۔ آمنہ جاب میں مصروف تھی اور بچے پڑھائی میں۔ میرا بیٹا گھر پر ہوتے، لیکن بے حد مصروف۔ ایک دن آمنہ جاب سے آئی تو شاید کچھ تھک گئی تھی، آتے ہی سو گئی۔ ہم سب بھوکے رہ گئے۔ آمنہ تھوڑا بیمار رہنے لگی تھی۔ اب وہ جاب سے واپس آتی تو پہلے کی طرح چست و توانا محسوس نہ کرتی۔ اب دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ ہم رات کا کھانا بھی ہوٹل سے ہی منگوا لیتے۔ آمنہ روز کہتی کہ ریحان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں روز کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں۔ سالوں سال ایسے گزرتے، نہ مجھے ٹائم ملا، نہ آمنہ کی بیماری ٹھیک ہوئی۔ نہیں معلوم اسے کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب میں بھی خوب بیمار ہو گیا، پیٹ کے درد جیسے میری جان نکال دی۔ سوائے آمنہ کے میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آخر میں میرے گھر والے بھی تو ہیں، انہوں نے میرا خیال کیوں نہ رکھا؟ ایک دفعہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں آمنہ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں، لیکن یہ احساس شاید کچھ دن کا ہوتا، پھر سے وہی زندگی جسے میری خواہش تھی کہ آمنہ جاب سے واپس آ کر کھانا بنائے اور پورے گھر کو سنبھالے۔ جب بات میری مدد کی آتی تو میں اپنی تھکن کو لے کر آگے آ جاتا اور آپا کی وہ بات کہ بیوی کی بیجا مدد نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی کرنا پڑے گا، میرے دماغ میں موجود تھی۔ آمنہ اور میں لڑنا شروع کر دیتے۔ کبھی وہ ٹائم نہ دینے پر مجھ سے لڑتی اور کبھی میں کھانا نہ بنانے پر اس سے لڑتا، اور کبھی تیرا اور کبھی میرے گھر والے ہوتے اور کبھی تیرے گھر والے ہوتے، تو میں کر کے وقت گزرنے لگا، کبھی مان جاتے اور کبھی لڑنے لگتے۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ آمنہ ہسپتال میں ہے، اس کو ڈرپ لگی ہے اور میں خود کو کافی تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بچے بس اور کوئی نہیں ہے۔ میرے گھر والے آمنہ سے رسماً پوچھ کے جا چکے ہیں، سوائے آمنہ کی امی کے اور کوئی نہیں جو اس وقت اس کے لیے بے چین ہو۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں کہ ہم کیوں لڑتے تھے، اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ کیوں میری اپا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ریحان اپنی بیوی کی مدد کیا کرو؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ کیونکہ میں آمنہ کو ہر دفعہ غلط کہہ دیتا تھا، بس یہی لگتا تھا کہ یہ بس کام سے بھاگنے کے چکر میں رہتی ہے۔ کیوں ہر دفعہ میں اپنے گھر والوں کی بات کو صحیح سمجھتا تھا؟ میں نے اور میرے گھر والوں نے آمنہ کو بدل ڈالا تھا۔
وہ آمنہ جو زندگی جیا کرتی تھی، میں نے اس کی خوشیاں اپنے سے ختم کر ڈالی تھیں۔ میں اس کا خیال تو بہت اچھا لگتا، لیکن صرف پیسوں کی حد تک۔ آمنہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا جی نہیں پاتا۔ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، مجھے تمہارے ساتھ ہی عادت ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ وہ تو کھانا بھی نہیں بناتی تھی، پھر کیوں تھک جایا کرتی تھی۔ صرف کھانا بنانا کے گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کل میں بھی کھانا باہر سے منگواتا ہوں اور پھر بھی تھک جاتا ہوں۔ پورا دن میں 5 منٹ کا آرام نہیں کر سکتا۔ آمنہ تو سچ کہتی تھی کہ رحمان بن کر کیوں جا سکتے ہو؟ آخر عورت کیوں نہیں تھک سکتی؟ اس کو اجازت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تھکن بیان کر سکے؟ میں اپنے ساتھ بھائیوں سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو غلطی میں نے کی ہے، آپ لوگ کبھی مت کرو۔ اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، ان کے بھی نخرے اٹھاؤ، کیونکہ وہ ان سب کو پسند کرتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں جوان اور حسین رہیں تو اس کی تعریف کیا کرو۔ جو مرد حضرات زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کی بیویاں جلدی بوڑھا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، ہمارے گھر والے جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، اتنا ہماری بیوی سے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بیوی آپ کی ہے، نہ کہ محلے والوں کی۔ اس نے آپ کے گھر کو سنبھالا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آپ کے پیار اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کام ہمارے نبی نے کیا، کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا وہ غلط کر سکتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی ان کے کام میں مدد کیا کرو، تاکہ وہ تھکے بھی تو آپ کا ساتھ ان کا سہارا بن جائے اور آپ کا گھر جنت کی مانند ہو۔ شکریہ۔